امت مسلمہ پر جب اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے تو اللہ کے کرم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جس پر خاص انعام فرماتا ہے اسے اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اعزاز کی بات ہے ہر اس مومن کے لیے جس کے لبوں پہ مصطفیٰ کریم کے ترانے ہیں۔ حضرات، ہم ساری زندگی اپنے آقا و مولا کی تعریفیں کرتے رہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے رہیں، ہم کیا اپنے آقا و مولا کی شان بلند کریں گے؟ حضور کی شان اقدس اور ذکر مبارک کے لیے تو رب کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ ذکر رسول ہمارا محتاج، تھوڑا سا میرے ساتھ چلنا ہے آپ کو، جو مہمان ہیں وہ بھی اور جو اہل علاقہ ہیں وہ بھی پوری توجہ سے۔ حضور کریم کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہم محتاج ہیں کہ اپنے آقا و مولا کا ذکر کریں تاکہ اللہ کی رحمتیں ہمارا مقدر ہو جائیں۔ ایک شعر پڑھ کے حضرت حسان ابن ثابت کا اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ سیدنا حسان ابن ثابت وجہ بیان فرماتے ہیں کہ میں کیوں حضور کی تعریف کرتا ہوں۔ یہ مقصد ہمارا نہیں کہ ہم تعریف کریں تاکہ حضور کا ذکر بلند ہو، وہ تو پہلے سے بلند ہے۔ ہم تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ رسول کی رضا وہ تو نیت میں ہے ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما امدحتو محمدم بمقالتی ولیکن مدحتو مقالتی بمحمدی۔ میں اپنے قصیدے حضور کی شان میں اس لیے نہیں کہتا کہ حضور کی شان بلند ہو جائے، وہ تو بہت بلند ہے، میں اپنے قصیدے حضور سے منسوب اس لیے کرتا ہوں کہ ذات رسول سے منسوب ہو کر میرے قصیدے بلند ہو جائیں۔ نبی پاک کا ذکر کرنے والا وہ حضور کا ذکر کیا بلند کرے گا؟ ذکر کرنے والا خود بلند ہو جائے گا۔ آئیے اسی طرح حسب سابق حسب معمول جھوم جھوم کے اپنے آقا و مولا کا ذکر کریں گے۔ حسن یدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کریم کے مبارک ہاتھوں کا حسن۔ اگر آپ سبحان اللہ کہہ سکیں تو ایک دفعہ ذوق سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ حضرات، میں بلا تاخیر اپنی بات شروع کر چکا ہوں، آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہیں، مختصر تھوڑے وقت میں زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات ذی وقار، آقا کریم علیہ السلام کا پورا وجود ہی بے مثال ہے۔ وہ کیوں بے مثال نہ ہو کہ جس وجود کی قسم خود پروردگار نے فرمائی ہے۔ اور حضرت حسان ایک مقام پہ کہتے ہیں کأنکا قد خلقت کما تشاء، حضور مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو اللہ نے ویسے ہی بنایا ہے جیسے آپ نے پسند فرمایا ہے۔ پورا وجود بے مثال، ایک ایک حضور کریم علیہ السلام کے جسم مبارک کے عضو پہ بات کریں تو زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ائمہ محدثین کرام کو پڑھیں، ایک ایک نبی پاک علیہ السلام کے وجود مبارک پہ کئی کئی احادیث اور پھر اس پہ کئی کئی ابحاث، کئی کئی صفحات پر مشتمل ایک ایک بحث، شمائل پر، سیر پر، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے جو کتابیں ہیں وہ اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کی ہر ہر ادا کے حسن کو محفوظ فرمایا ہے۔ زمانے میں بڑے بڑے حسین گزرے، بڑے بڑے مہوش گزرے، مگر ساری ادائیں محفوظ نہیں ہیں۔ وہ کیسے چلتا تھا نہیں پتا، وہ کیسے بولتا تھا نہیں پتا، وہ کیسے کھاتا تھا نہیں پتا، وہ کیسے پیتا تھا نہیں پتا، وہ کیا پسند کرتا تھا کیا نہ پسند کر، کچھ نہیں پتا زمانے کو۔ پتا ہوگا تو صرف اتنا ہی کہ بڑا ہی حسین تھا، ایک جملے سے زیادہ کچھ نہیں کہ بہت حسین تھا، مگر میرے نبی کے حسن کو اللہ نے ایسے محفوظ کیا۔ حضور کی داڑھی اور سر کے بال کتنے سفید تھے، صحابہ کرام نے اس تعداد کو بھی محفوظ فرمایا ہے۔
ادا کو محفوظ رکھا گیا۔ حضور کیسے چلتے تھے، کیسے بولتے تھے، سننے کا مقام کیا تھا، سونگھنے کی شان کیا تھی، زبان میں کلام میں لطافت کیا تھی، ہر ادا صحابہ نے گن کے امت کو بتائے۔ 17 ہی بال تھے جو میرے نبی کے سفید تھے، 17 ہی بال تھے جن پہ سفیدی آئی تھی۔ صحابہ نے ایک ایک ادا کو بتایا۔ قیامت کی صبح تک جب بھی کوئی حضور کے تذکرے پڑے گا، آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے، تصور میں تصویر مصطفیٰ خود بن جائے گی۔ اگر دقت نظر سے پڑھ لے، اس طرح اللہ نے اپنے محبوب کی اداؤں کو محفوظ رکھا۔ آئیے دیکھیں حضور کریم کے ہاتھوں کی شان کیا ہے۔ میں پہلی شان پڑھ رہا ہوں، ان ہاتھوں کا کیا مقام بیان کریں کہ جن سے صادر ہونے والا عمل، توجہ کرنا، جن سے صادر ہونے والا عمل اتنا خوبصورت ہے کہ رب فرماتا ہے یہ عمل محبوب کا نہیں ہے، میرا ہے۔ میں پھر دہرا دوں اپنا جملہ، شاید کسی کو سمجھ نہ لگی ہو۔ میں کہتا ہوں جن ہاتھوں سے ادا ہونے والا عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ حضور کے ہاتھوں کا کیا ہوا عمل ہو، اللہ فرماتا ہے محبوب تو نہیں کیتا، اے میں کیتا ہے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز میں پڑھے، میں قرآن پڑھ لوں آپ کے، ایک دفعہ پھر کہیں ذوق سے سبحان۔ میرا پروردگار فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے نبی علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پہ جلوہ فرما ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین کو میرے نبی نے سفیر بنا کے بھیجا ہے۔ خبر یہ اڑائی گئی جناب عثمان شہید کر دیے گئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی ہے۔ صحابہ بیعت کرتے ہیں، وفاداری کی بیعت کرتے ہیں، خون عثمان کا بدلہ ضرور لینا ہے۔ حضور بیعت لے رہے ہیں، میرے رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، فرمایا او لوگوں غور کرو، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ یہ جو میرے نبی کے وفادار میرے نبی کی بیعت کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تیری بیعت نہیں، یہ ہماری بیعت ہے۔ یا اللہ ہاتھ رکھتے ہیں تیرے محبوب کے ہاتھوں میں، اللہ فرماتا ہے بیعت ہماری ہے۔ اللہ تیری کوئی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اس فرمان کا مطلب یہ ہے اب حضور کی بیعت کرنا یہ ہماری بیعت کرنا ہے۔ مطلب واضح ہے، میرے محبوب کی اطاعت وہ میری اطاعت ہے، میرے محبوب کی نافرمانی وہ میری نافرمانی ہے۔ ان سے وفا مجھ سے وفا ہے، ان سے غداری مجھ سے غداری ہے، ان کے سامنے عاجزی میرے سامنے عاجزی ہے، ان کی غلامی میری بندگی ہے۔ جو ان کا نہیں وہ میرا نہیں، جو ان کا بن گیا ہے وہ میرا بھی ہو گیا ہے۔ بیعت کی تھی حضور دے ہتھاں تے، اللہ فرماتا ہے میری پہ بیعت کر دے۔ دوسرا مقام کھولو، میرا پروردگار فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ بدر کا میدان ہے، کافروں کا لشکر میرے نبی کے سامنے ہے، میرے نبی علیہ السلام نے زمین پہ ہاتھ مارا ہے، حضور نے مٹھی خاک کی بری ہے مٹی ہاتھ میں لیتے ہیں اور کافروں کی طرف پھینکتے ہوئے فرماتے ہیں شاہت الوجوہ، اللہ تواڈے چہرے تبدیل کر دے، تواڈے چہرے بگاڑ چھڑے۔ میرے نبی علیہ السلام نے یوں کر کے مٹی پھینکی ہے، مٹی کافروں کی آنکھوں میں جاتی ہے۔ اس پہ بات کروں گا، مٹی کافروں کی آنکھوں پہ اور صرف کافروں کی آنکھوں میں۔
اس پہ بات کروں گا. مٹی صرف کافروں کی آنکھوں میں جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے میرے پیارے نبی یہ جو مٹی پھینکی ہے وما رمیتا یہ آپ نے نہیں پھینکی ہے. اللہ زمانے نے دیکھا ہے ہاتھ میرے نبی کا تھا, انگلیاں میرے نبی کی تھی, طاقت میرے نبی کی تھی, پھینکنے میں نظر تیرا نبی آ رہا تھا. اللہ فرماتا نو نو یہ پھینکنا میرے نبی کا نہیں ہے, یوں سمجھو پروردگار نے آپ پھینکی ہے. مٹی حضور پھینکی, اللہ فرماتا ہے آسان پھینک اے ساڑی طرفوں مٹی آ. میں 2 بار گل کیتی ہے کہ میں گل کرانگا. حضور نے مٹی این کر کے سٹی نا تے پہ گئی کافران دی اکھاں بیچ. اتھے مسلمان بھی سان جیڑا بندہ اتھے نہ بولے میں پریشانی ہو جائے گی بہورے میرے فرق کے کچھ سمجھانے اور کرنا ہے. حضور نے مٹی پھینکی, مٹی ایڈی سیانی سی بھئی گئی صرف کافران دی اکھاں بیچ. مسلمان بھی تے اینج کر کے مٹی سٹی جائے تے مٹی چند بنیاں دے وچ اکھاں وچ پہ جائے تے باقی بچ جان. کیویں ہو سکتا ہے؟ مٹی تے جانا ہی سی, ادھر ہی جانا سی جدھر حضور نے کلیا سی. مٹی نافرمانی کیویں کر سکتی سی کہ بھیجیا حضور نے سی. ایک گلے بھی یاد رکھ لیو, ریت دیاں ذریاں نوں بھی پتہ سی اساں جانا کافراں دیاں اکھاں وچ. کیویں کہندے ہو پتہ کوئی نہیں سی انہاں نوں؟ کیسے کہتے ہو انہیں پتہ نہیں چلتا تھا؟ میں کہتا ہوں ان کے ہاتھوں سے جو ریت کے ذرات نکلے انہیں بھی پتہ ہے کافر کون ہے مومن کون ہے. انہاں دے ہاتھ نہ جڑی مٹی لگی انہوں پہچان ہو جاندی ہے با کافران جانا ہے, مسلمانہ لساں نہیں جانا. اللہ اکبر. حضور کریم نے پھینکا ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب یہ آپ کا عمل نہیں یہ ہمارا عمل ہے. وہ ہاتھ کتنے شانوں والے ہیں جن ہاتھوں سے صادر ہونے والے اعمال کو میرا پروردگار اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے.